السلام علیکم. آپ جانتے ہیں آج پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور میں نکلی ہوں آج صبح سے ہی, اور راستے میں میں نے دیکھا کہ ہندو مسلم سکھ سب ایک ساتھ, مجھے لگا یہی تو اصلی ہندوستان ہے. اور ہماری جو میری جنگ ہے وہ اسی جموں کشمیر کے لیے جو اصلی چھوٹا موٹا سا ہندوستان ہے جس کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے 2019 میں جب یہ کہا گیا 370 ہٹائیں گے جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا, بے روزگاری دور ہو جائے گی, ترقی ہوگی, مگر اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد بے روزگاری سب سے زیادہ جموں کشمیر میں ہے, اور جتنی بھی بھرتیاں ہوئی سب میں دادلی سب عدالت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم بجلی پیدا کرتے ہیں اور سب سے مہنگی بجلی ہم کو ملتی ہے پورے ملک میں. چاہے جتنی بھی جماعتیں ہو سستی بجلی دینے کا وعدہ کرتی ہوں, دیتی بھی اور مفت میں بھی دیتی ہیں. تو میری آج کی جو جنگ ہے یہ تار پول اور بجلی کے نہیں ہے, یہ اس لیے ہے جو 2019 میں کیوں رکھا تھا, کیونکہ ہماری سگا یہ اسٹیٹ ہے, یہ بڑا ہی انوکھا اسٹیٹ ہے. اس میں رہنے والے ہر مذہب کے بدھسٹ, لداخی, جموں, ڈوگرا, کرسچن, مسلمان, پہاڑی, گجر, کیا عزت کرو گے. اس لیے میں تمام یہاں بہنوں سے بھائیوں سے سب سے گزارش کرتی ہوں 25 تاریخ کو نکل کے ووٹ ڈالیں. دھمکیاں بھی آئیں گی. ابھی آپ نے دیکھا کل ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ جو ہمارے کہنے پہ ووٹ نہیں ڈالے گا تو ہم 1947 جیسے حالات پیدا کریں گے. بڑی بات ہے, ہم سب ہندو مسلم سکھ ایک ساتھ رہنے والے ہیں, ہم کو ہمارا جینا مرنا ایک جیسے ہے, تو یہ دھمکیاں نہیں ہونی چاہیے, یہ بری بات ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں مجھے کامیاب کیجیے, اور آپ سے یہ وعدہ ہے جیتنے کے بعد میں پھر آپ کے پاس آؤں گی. آپ کی جو کوئی ڈیمانڈ ہوگی جو میں خود پوری کر سکوں میں خود کروں گی, جو مجھ سے پوری نہیں ہوگی میں دلی میں اس کی بات کروں گی. اور مجھے معلوم ہے یہاں ٹنل بننا چاہیے, مغل روڈ پہ ریلوے لائن آنی چاہیے راجوری تک جو بعد میں اور بھی پھیلے گی, اور ٹوریزم کے حساب سے یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے. میں کوشش کروں آپ کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب اور حق نواز جی, بہت بہت شکریہ. تو اس کا اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس لیے مہاراجا نے وہ قانون لایا تھا کہ یہاں کی زمین اور نوکریاں کسی باہر کو نہیں ملیں گی, تاکہ یہ جو رل مل کلچر ہے ہمارا اس کو زندہ رکھ سکے. نہیں تو کیا ہے, باہر سے ایک اڈانی آئے گا تو سارا جموں کشمیر خرید سکتا ہے نا, ہمارے جنگل ہمارے کھیت سب کچھ خرید سکتا ہے وہ. مگر مہاراجا نے یہی سوچ کے یہ رکھا تھا کہ یہاں کی زمین باہر کا نہیں خرید سکتا, یہاں کی نوکریاں صرف یہاں کے لوگوں کے لیے ہوں گی, یہاں کے جو ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے لوگوں کے لیے ہوں گے. اس کا سارا الٹا کر دیا انہوں نے. اس لیے آج کا جو الیکشن ہے, آج جو میں ووٹ مانگ رہی, میں کسی ذات پات کے نام پہ نہیں مانگ رہی ہوں کہ میں کشمیری ہوں, کشمیریوں مجھے ووٹ دو, میں گجر ہوں, گجروں مجھے ووٹ دو, یا میں پہاڑی ہوں, پہاڑیوں کو ووٹ دو, مجھے ووٹ دو, یا ہندو کے نام پہ یا سکھ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہی ہوں. میں مانگ رہی ہوں ووٹ اس لیے کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں جن کی کوئی بات نہیں کرتا ہے, یہاں ریت باجری سے لے کے بڑے بڑے جو ٹھیکے ہیں وہ باہر کے لوگوں کو دے گئے ہیں. یہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں, شراب کی دکانیں باہر کے لوگوں کو ٹھیکے, اور پینے والے جموں کشمیر کے لوگ, ہر چیز کو باہر کو دیا جاتا ہے. اس وقت ایک بہانہ مل گیا ان کو 370 کر کے ہم سے سب کچھ چھیننے کا. میرے پنجابی بھائی ہیں, پنجابی کے لیے بڑی جدوجہد چل رہی ہے کہ پنجابی لینگویج کو انکلوڈ کیا جائے. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گی, گھر میں آپ بچوں کے ساتھ پنجابی بولیے, ڈوگروں کو بولوں گی گھر میں ڈوگری بولیے, گجر بھائیوں کو بولوں گی گھر میں گوجری بولیے, اور پہاڑیوں کو بولوں گی پہاڑی بولیے, کشمیریوں کو بولوں گی کشمیری. ہماری پہچان ہے. اگر ہماری زبان ہی ختم ہوگی تو ہمارے پاس کیا رہے گا. میری آپ کی سب سے گزارش ہے کہ یہاں جو میرا مقابلہ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے, مگر وہ برادری پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں برادری پہ الیکشن نہیں لڑ رہے, اس برادری کے بلبوتے پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جس برادری کو انہوں نے خود کہا کہ یہ بکاؤ ہے, یہ پیسہ لے کے ووٹ دیتے ہیں.
जबकि मैं गुजर जो हमारे तबका है उनकी बहुत इज्जत करती हूँ. मैंने बड़ा काम किया, सबके लिए किया है. मुगल रोड खुला तो सबके लिए खुला. बाबा गुलाम शाह पाशा यूनिवर्सिटी खुली तो सबके लिए खुली. माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी मुफ्ती साहब ने तो सबके लिए दी. हम सबके साझे हैं. मगर मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो कैंडिडेट है उनकी भी इज्जत नहीं रखी उस वक्त फारूक साहब ने, जब उन्होंने ये कहा कि जो गुजर तबका है ये पैसे के लिए बिक जाता है. और आज अगर गुजर लोग, मेरे गुजर भाई, उस नाम के पीछे जा जाके वोट डालेंगे तो फिर कौन इज्जत, कैसी इज्जत होगी? इज्जत है, इज्जत नफ्स सबसे बड़ी चीज होती है. अगर कोई आपको मुंह पे कहे आप बिकाओ हो. साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार. एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ. जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज. 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान. पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट. जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन. वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा. चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में. इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट. तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा. हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू. फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ.